پروردگار عالم نے مرد کو حاکمیت مرحمت فرمائی ہے، اس کے قوا میں بھی مضبوطی ہے، اس کے جسم کو توانا و طاقتور بنایا ہے اللہ پاک نے، اور گھر کی حاکمیت بھی اللہ پاک نے مرد کو مرحمت فرمائی ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے اس کی رعیت بنایا ہے، اس کی ماتحتی میں اللہ پاک نے عورت کو رکھا ہے۔ اب مرد کی ذمہ داری ہے عورت کے تمام حقوق کو پہچانے، عورت کی ذمہ داری ہے مرد کے حقوق کو پہچانے، عورت مرد کے حقوق ادا کرے اور مرد عورت کے حقوق ادا کرے۔ ایک دوسرے کے مزاج کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے ابتدا میں، وہ رشتوں میں ایک دوسرے کو منسلک کرتے ہوئے ان کے تعلقات، ان کی اپنا برادری اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عمریں اور مالی حیثیت دیکھنی پڑتی ہے کہ مرد کی مالی حیثیت کیا ہے، عورت کی مالی حیثیت کیا ہے، عورت کو اللہ پاک نے کتنی فراوانی مرحمت فرمائی اس کے خاندان کو، اور مرد کو اللہ پاک نے کتنی فراوانی مرحمت فرمائی ہے۔ مرد اپنی حیثیت سے کم حیثیت والی عورت کے ساتھ شادی کرے، خصوصاً عمروں کے تناسب میں ہمارے ہاں بے اعتدالی ہے اور جاہلیت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ عمروں کا تناسب ہو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، حوریں ہوں گی ہم عمر۔ اس تعلق کو نبھانے کے لیے عمر کا تناسب ضروری ہے۔ دیکھیں آپ، جنس جو ہوتی ہے وہ جنس کے ساتھ مائل ہوتی ہے، الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، بچہ بچے کے ساتھ مائل ہوتا ہے، بڑا بڑے کے ساتھ مائل ہوتا ہے۔ بچہ جس طرح بچپنا شرارتیں بچے کے ساتھ کرے گا وہ بڑے کے ساتھ نہیں کر سکتا، اسی طرح بڑا جو گفتگو اپنی عمر کے مطابق کر رہا ہے وہ بچے کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو عمروں کا تناسب ضروری ہے۔ کم از کم جس کے ساتھ رشتہ کیا جا رہا ہے اس عورت کی عمر کم تھوڑی سی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ نہ ہو کہ بہت زیادہ عمریں کم ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں عام رواج چل رہا ہے۔ لوگ اپنوں کو دیکھتے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو نہیں دیکھتے، ان کی زندگی کی طرف نہیں دیکھتے۔ بہت بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا، اب کچھ عرصے کے بعد اس کی زندگی ختم ہو گئی، بیچاری بیوہ ہو گئی عورت۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ 90 سال کے ایک آدمی تھے، ان کے ساتھ ایک 20-22 سال کی لڑکی کو شادی کر دی۔ اب ہوا ایسے کہ وہ کھانا رکھ کے پانی بھرنے کے لیے گئی، واپس آئی تو میاں جی صاحب انتقال فرما گئے تھے، دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب عمروں کا تناسب ضروری ہے۔ یہی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رشتے کے لیے سیدنا صدیق اکبر بھی گئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی گئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کی ہاں نہ فرمائی۔ پھر انہوں نے خود حضرت علی کو تیار فرمایا کہ آپ جائیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے خاموش ہو کے، جرت نہ ہوئی کہ میں رشتے کا کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا علی کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اس طرح آیا ہوں اس کام کے لیے۔ فرمایا کہ اے علی، ہاں یہ رشتہ آپ کو دے رہا ہوں، جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں، انہوں نے بتلایا ہے کہ اللہ پاک کا بھی حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیں۔ عمر کو دیکھا ہے۔ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ بن رہی ہے نہیں بن رہی، بس دھکیل دو ان کو آپس میں۔ لڑکی سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تیری کیا رائے ہے، لڑکے سے نہیں پوچھا جا رہا تیری کیا رائے ہے، چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے، بس ان چیزوں کو بالکل قطع نظر کر دیا جاتا ہے اور رشتے ایسے دھکیل دیے جاتے ہیں۔ پھر معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، میاں بیوی کی زندگی کا جو حقیقی لطف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، باہمی الفتیں محبتیں بھی زندگی ایک بے رونق سی چیز ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے جناب والا۔ اسی لیے ضروری ہے ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔
جو ہماری رہنمائی کے لیے پاک پیغمبر نے چھوڑی ہیں، ہم ان کی طرف دیکھ کر جب ہم یہ سوچ سمجھ کر کام کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، آج کل جو ہم پروفیشنل بن رہے ہیں اور نئے نئے طریقے اور نئے عظیم مذہبی اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بیان جھاڑ رہے ہیں۔ جس لڑکی کا نکاح ہو گیا، اب لڑکے کے جو ماں باپ ہیں وہ لڑکی کے ماں باپ ہیں، لڑکی کے جو ماں باپ ہیں وہ لڑکے کے ماں باپ ہیں۔ اب ساس سسر کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام میں، یہی ماں باپ ہیں اس کے۔ جس طرح اس کے اپنے ماں باپ واجب الاحترام، اسی طرح اس کی گھر والی کے ماں باپ بھی واجب الاحترام ہیں، ان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ساس سسر کی خدمت کرتا ہے تو پھر اس کو ایسے تانے دے دے کے اور غیر مہذب الفاظ بول بول کر اس کی وہ حوصلہ شکنی کریں گے، وہ یوں سمجھنے لگ جاتا ہے پتہ نہیں میں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے اپنے سسر کی خدمت کر کے، اپنی ساس کی خدمت کر کے میں نے جرم عظیم کیا۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ بڑے درجے کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس رشتے کے لیے گئے۔ ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت، بڑا پڑھا لکھا، بڑا دولت مند خاندان کا، حسب نسب بھی اعلیٰ۔ جب حضرت کے پاس پہنچے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، حضور کے ساتھ ایسے جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ ابو دردہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا زمین کے لوگ ابو دردہ کو اتنے نہیں جانتے جتنی آسمان کے فرشتے ابو دردہ کو جانتے ہیں، اتنے بڑے درجے کے صحابی۔ جب رشتے کے لیے وہ آئے تو حضرت نے فرمایا میں رشتہ نہیں دوں گا اس نوجوان کو۔ انہوں نے کہا کوئی کمی، حسب نسب اعلیٰ نہیں ہے، خاندانی وجاہت حاصل نہیں ہے، دولت اس کے پاس نہیں ہے، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، اور تعلیم یافتہ نہیں ہے، جاہل ہے، کیا وجہ ہے آپ کیوں نہیں رشتہ دے رہے؟ خوبصورت بھی ہے، صحیح الاعضاء، کوئی اس کے اندر کمزوری نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ان کے گھروں میں نوکرانیاں کام کرتی ہیں، میری بیٹی جب ان کے گھر میں جائے گی ساس سسر کی خدمت سے ہاتھ دھو بیٹھے گی اور جنت سے محروم ہو جائے گی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ساس سسر کی خدمت بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے۔ اور ہم کہتے ہیں یہ ذمہ نہیں ہے، ذمہ تو روٹی پکانا بھی نہیں ہے، ذمہ تو کپڑے دھو کے دینا بھی نہیں ہے، ذمہ تو تیرے بیٹے کو دودھ پلانا بھی نہیں ہے۔ اخلاقی فرائض ہیں سارے، اخلاقی طور پر یہ ذمہ داریاں ہیں اللہ نے جو عورت کے سپرد فرمائی ہیں۔ عورت کی ذمہ داری ہے اخلاقاً۔ وہی مثال ہوئی کہ بادشاہ جا رہا تھا تو ایک آدمی کو کہا کہ تیرا کام یہ ہے، تو نے جب میں وضو کروں گا تو لوٹا پانی کا بھر کے لے آئے گا، مجھے وضو کروائے گا۔ اب ایک مرتبہ اس نے اس کو پیچھے ٹھہرایا کہ ہم آگے آگے چل رہے ہیں اور تو پیچھے پیچھے کی طرف آ، اور دیکھتے آنا کوئی چیز گر جائے تو وہ اٹھا لینا۔ اب وہ پیچھے سے چلتا آیا تو بہت سی چیزیں گری بادشاہ کی، تو اس نے کوئی چیز نہ اٹھائی۔ بعد میں جب بادشاہ نے کہا میرا تو سامان غائب ہے، پتہ نہیں کہاں گرا ہے، اس نے کہا فلاں جگہ پہ فلاں چیز گری ہے، فلاں جگہ پہ فلاں چیز گری ہے، فلاں جگہ پہ فلاں چیز میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا پھر اٹھائی کیوں نہیں؟ اس نے میری ذمہ داری نہیں ہے، میرے ذمہ تو کام ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، میں نے لوٹا بھر کے پیش کرنا ہے بس۔ یہی حال آج ہم کرتے ہیں کہ یہ تو ذمہ داری نہیں ہے، اس وقت تو ذمہ نہیں لگایا تھا لیکن ذمہ داری تو ہے۔ تو ایک چیز فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی، لیکن استحبابی درجے میں ہوتی ہے، کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔